السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر ہے؟ جی. تو آج آپ لوگوں کی یہ آخری کلاس ہے. تو کلاس تو آخری ہے، کچھ چیزیں آئیں گی، کچھ ہدایات، کچھ جو پڑھایا ہے اس سے ریلیٹڈ. تو اس سے پہلے آپ لوگوں کی کچھ تاثرات، کچھ ہدایات، کچھ کمنٹ اگر وہ ہو جائیں تو زیادہ بیٹر ہوگا. جی، الحیا کورس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے کچھ تاثرات، کچھ کمنٹ، کچھ ہدایات اور بیٹر کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ٹائم ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. سر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے یہ کلاس لے کے ہم لوگوں کو مطلب بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں جو دنیا میں چل رہی ہیں. اور صحیح پوچھے تو ہم لوگ مطلب میں جو ہوں سائنس کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں، میتھس کی، سائنس کی. تو میں ہے نا، میں نے آرٹس وغیرہ پڑھی بھی نہیں تھی. تو اس بہانے مطلب میں نے پولیٹیکل اور اکنامیکل اور سوشل سائنس مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ میں آرٹس ہی پڑھ رہی ہوں. سوری. جی جی. اور اتنی مطلب الحمدللہ معلومات ملی ہے اور سمجھنے کی مطلب ضرورت ہے ہم لوگوں کو جو آج کل چل رہا ہے. اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اگر ہم لوگ اس پہ چل رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ورنہ دنیا میں تو اگر دنیا کی طرف دیکھیں گے، جو دنیا میں آج کل کے حالات ہے جو آپ نے بتائے جس طریقے سے، تو سچ میں بہت ہی مطلب خوف بھی ہو رہا ہے. مطلب کہ اللہ بس سب کی حفاظت فرمائے. بس ابھی تو اتنا ہی بولنا ہے. جی، کسی اور کے کوئی تاثرات، کمنٹ، کوئی ہدایات ہمارے لیے اور بیٹر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کچھ غلطیاں ہماری ان پہ نشاندہی کی جائے تاکہ آگے سے وہ چیزیں نہ ہوں اس طرح کی. اور کچھ اضافہ، کچھ کمی کرنا کورس میں ریلیٹڈ ٹو فاما اسلامک اکیڈمیا، کچھ اضافہ ہے، کچھ نئے کورسز کی طلب، کچھ نئے سیکھنے کی طلب، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرسٹ آف آل وبرکاتہ. تو سر شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ، کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا علم اس کلاس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی وہ ہمیں معلوم ہوئی ہے، کیونکہ الحمدللہ میں بھی سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں. جو اس کے علاوہ جو لیبرزم تھی اور بھی جو دوسرے ٹاپکس تھے وہ مجھے نہیں پتہ تھے، لیکن اس کلاس کے ذریعے مجھے وہ پتہ چلے ہیں جو کہ جاننا ضروری بھی تھے. تو اس کلاس کے ذریعے مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے. شکریہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوں. ڈپلوما انجینئرنگ کی ہے میں نے بنگلور سے، الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن، اور اس کے علاوہ سائنس پہ پڑھتا بھی رہتا ہوں. لیکن اس کے بعد میں نے اکنامکس میں گریجویشن اور اسلامک تھاٹ اینڈ اسٹڈیز پھر پڑھنا شروع کیا. تو یہ سارے نظریات، آئیڈیالوجیز اور پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مطالعہ خود سے کیا ہے. جی، کسی اور اسٹوڈنٹس کا کچھ تاثرات، کمنٹس؟ سر میں یہ بھی بولنا چاہوں گی کہ اگر کبھی ایسا موقع لگتا ہے تو انشاءاللہ ضرور کلاس جوائن کریں گے. بس ہے نا جو اسائنمنٹس ہوتے ہیں نا وہ بہت لکھنا ہوتا ہے. اگر آبجیکٹیوس میں یا اس میں تو پھر کوئی دقت یا کوئی ایسی پریشانی نہیں آئے گی. صرف وہ لکھنے کی وجہ سے ہم لوگ کو تھوڑا سا پریشانی ہوئی تھی، ورنہ مزہ تو بہت ہی اچھا ہے. اور آج اب بول رہے ہیں کہ لاسٹ سیشن ہے تو تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں سچ میں اتنی اچھی معلومات ہو رہی تھی، مل رہی تھی، اور اب یہ سب چیزیں مطلب کم ہو جائیں گے. جو آپ کے جو لیکچرز ہوں گے یا آپ کی جو ریکارڈنگز ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کو واپس سے سن کر اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.
असाइनमेंट वर्क एक्चुअली इसलिए दिया जाता है, हम ऑब्जेक्टिव या फिर इनफॉर्मली चीज़ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जब असाइनमेंट लिखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे मेमोरी में चली जाती हैं, फिट हो जाती हैं हमेशा के लिए। हम सोच के लिखते हैं, हम अगर देख के भी लिखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने कौन सी चीज़ किन पॉइंट्स में बयान करी थी, मैंने इसका जवाब दिया था, मुझे वो हमेशा याद रहेगा कि मैंने उस असाइनमेंट में ये काम दिया था। तो चीज़ें ताकि लंबे टाइम तक याद रहें, इसलिए असाइनमेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इससे ये भी हम लोग को पता लगता रहता है कि कौन स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है, तवज्जो से सुना नहीं सुना, कौन स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पाया नहीं समझ पाया है, तो इसलिए असाइनमेंट दिया जाता है। जी, किसी और स्टूडेंट्स का कुछ? सर तो जो आपने असाइनमेंट दिए थे, तो वो जो क्लासेस में जो लेक्चर तो उसके इसमें करना था, या फिर खुद से भी अपन कर सकते थे असाइनमेंट? असाइनमेंट में तो ये आज़ादी होती है कि आपको उसका जवाब देना है, आपने क्या मतलब हम समझा है उसको अपने तौर पे अपने दिमाग से भी दे सकते हैं ना, अपनी जबान पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, किसी को कुछ और कहना है? आज आखिरी दिन है, सबसे कम स्टूडेंट्स आज ही सबसे कम स्टूडेंट हैं। बाकी और स्टूडेंट्स भी हैं, आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग भी कुछ बोलें। जी सर, मुझे कुछ कहना है सर। आवाज क्लियर जा रही है? जी जी क्लियर है। हेलो सर, ये जी बोल जी रहे क्लियर। थे कि मतलब हम तो साइंस स्टूडेंट है, लेकिन ये पढ़ के ये कोर्स करके थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है, ओके। इसमें सीखने को मिली है तालीम के बारे में, तो थोड़ा सा कुछ और कुछ ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ और कोर्स भी हेलो अगर हो तो आप ज्वाइन करेंगे, ये कह रहे हैं? जी जी, क्योंकि पहली बार किए, थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है, जी कुछ जी और जी। करने का भी मन कर रहा है, बहुत सारी बातें सीखने को मिली है, ओके। हमारा जो असल कोर्स चलता है वो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द शुक्रिया बहुत इस्लाम सी का नाम बातें का है, सीखने जो के लिए। कल आपने जिसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, अच्छा तो वो हमारा असल कोर्स है, अंडरस्टैंडिंग द जी इस्लाम, जो 40 डेज का कोर्स है। तो सबसे बेस्ट कोर्स हमारा वही है। ये तो अभी जस्ट चंद दिन पहले हम लोगों ने जी, डिजाइन किया था, इस ये पे काम करना इंशाल्लाह शुरू जरूर किया। ज्वाइन करूंगी। तो वो जब शुरू होगा तो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जी लोग जी, उस पे जरूर बेशक। इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगी। उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों ठीक ने है कल सर। भी सुनी होगी तफसील से, हदीस क्या होती है, फिक़ह क्या होता है, कुरान क्या है, हमें उससे क्यों फायदा उठाना चाहिए, कुरान के टॉपिक्स, तो वो सारी चीजें कल आ चुकी हैं कल, इसीलिए मैंने उसको चलाया था। अस्सलाम वालेकुम सर। मगर सर उसका वालेकुम टाइम लिमिट बहुत ज्यादा नहीं है? 40 डेज आपने बताया ना उसका टाइम जी टाइम जी। पीरियड जो होता है। अब हम लोग ये हम्म। हाउस वाइफ्स हैं, तो मतलब ये पूरा कंटिन्यूस 40 डेज निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, मगर बैक टू बैक अगर छोटे छोटे ऐसे 14 डेज है, 10 डेज है, ऐसा छोटे छोटे कोर्सेज हो तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, वो एक्चुअली ज्यादा छोटा है, मैं फिर ज्यादा। लिबरलिज्म, ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने क्लास ज्वाइन किया है ये सब चीज़ें भी हमें पता चली और समझ में आई। तो अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, बस शुक्रिया, यही बोलना था। आमीन। तो ठीक है, कुछ चीजें तो हो चुकी हैं आप लोगों के सामने, अब किसी सर को कुछ बस कहना हो तो अभी टाइम है। कल का हाँ लेक्चर वो सर बिल्कुल भी कोई समझ में नहीं आया था। जी जी, वो एक्चुअली कश्मीर से हैं, मुस्तफा भारत भाई साहब, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू हो जाते हैं। अब से पहले भी उनकी कई कोर्सेज में ऑनलाइन क्लासेस ली हैं हम लोगों ने, तो इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आती है, पता नहीं क्या हो गया था। लेकिन इन फ्यूचर आप लोग ग्रुप में जुड़े रहें, लीव ना करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास करा दी जाएगी, बल्कि उससे बेटर तरीके से इंशाल्लाह कराने की कोशिश करेंगे। तो कंक्लूड करते हैं फिर, इंशाल्लाह कुछ हिदायत हैं
اور وہ دھیان رکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم يتذکرون. صدق اللہ العظیم. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھے ذات کے درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں. ہر آنے والے یا ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے لوگ اس سے سبق لیں. یہ سورۃ الابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24-25 ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ قرآن کی ایک آیت ہے جس سے ہم اپنے لیے ایک مثال بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کیسا رہنا چاہیے. آپ لوگوں کے کورس میں جو چیز پڑھائی گئی تھی سب سے پہلے عقائد تھے، بلیف، توحید، رسالت، آخرت. دراصل یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی جڑیں مضبوط کرتی ہیں. جس طرح اس قرآن کی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس پیڑ کی مثال دی گئی ہے اس کی جڑیں زمین میں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. تو توحید، رسالت، آخرت، ان تمام چیزوں کو پڑھا کر جس کے تعلق سے آج کل کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ اس لیے پڑھائی گئی کہ تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو. اور عقیدہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب عقیدہ مضبوط ہو جائے، جڑیں مضبوط ہونے کا مطلب عقیدہ کا مضبوط ہونا ہے، اور جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کی درست ہو سکتی ہیں. اگر عقیدے میں گڑبڑی ہے تو دوسری چیزوں میں یقیناً کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس کے تعلق سے کتنا بھی ہم بول سکتے ہیں کہ جڑیں مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کی مثال کیا لیتے ہیں، لیکن عقیدے کی مضبوطی اگر اس کی مثال لی جائے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آتی ہیں. عقیدہ مضبوط ہے، انسان سیلف کانفیڈنس رہے گا اور کہیں بھی کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ کوئی انسان آج کے ٹائم پہ حالات سے پریشان ہو کر اور کچھ بھی الٹی سیدھی بات کہہ سکتا ہے، چاہے وہ حدیث کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، اور کسی کے بھی ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کے بھی ساتھ سے ہٹ سکتا ہے. اگر جس انسان کا عقیدہ مضبوط ہے تو وہ صرف اور صرف حق پر جمع رہے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے یہ ہدایات دی گئی ہیں دین اسلام کی طرف سے. جس عقیدے پر اس کا یقین ہے، جس اللہ پر اس کا بھروسہ ہے، جس رب پر، جس رسول پر وہ ایمان لایا ہے، اس کی طرف سے اس کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ وہ باطل کی، وہ دشمن کی، وہ جابر یا پھر ظلم کرنے والے کوئی بادشاہ ہے، اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر بھی وہ حق کی اور سچ کی گواہی دے، اور اس کو سب سے بڑا جہاد کہا ہے. تو یہ مضبوطی تبھی پیدا ہوگی جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، ورنہ وہ آج کسی کے گن گا رہا ہے، کل کسی کا گن گائے گا. تو اس لیے عقیدے کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز آپ لوگوں کے لیے جو چیز پڑھائی گئی تھی، وومن رائٹس، ریسپانسبلٹیز، ریلیشنز اینڈ رول ان اسلام، یا پھر وومن فقہ، ان دو کم سے کم 3-4 لیکچرز میں یہ چیزیں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس سے آپ لوگوں کو امید ہے اس چیز کی سمجھ پیدا ہوئی ہوگی کہ آپ کے ذمہ داریاں کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے رشتے کیا کیا ہونے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، یا پھر کوئی غلط رشتہ ہے تو اس سے کس طرح بچنا چاہیے، اور عورت کے اسلام میں رول کیا ہے، اور اس کے کچھ فقہی مسائل پہ بھی گفتگو ہوئی تھی، بات ہوئی تھی، اس پہ بھی لیکچرز ہوئے تھے، وہ بھی بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں. لیکن اس آیت میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، قرآن کی اس آیت میں جڑیں مضبوط ہو جانے کے بعد میں جو درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں آسمان میں پھیلتی ہیں. شاخیں آسمان میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنی طرف توجہ دے. اس کا بچہ، انسان کا بچہ اگر گھر میں کوئی اپنا پودا لگاتا ہے تو اس پودے کو صبح اٹھتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ نئی پتیاں آئی ہیں، نئی شاخیں نکلی ہیں، کیسا ہے ابھی، اس کو پانی دے گا بار بار، اس کو دھوپ سے بچائے گا، اس کو صفائی کرے گا، اس کے اندر اس کی گندگیاں نکالے گا اگر کچھ اس کی جڑوں میں لگ رہی ہے. تو انسان کے بچے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ ہم بھی اپنی شاخیں آسمان میں پھیلائیں. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر ڈیولپمنٹ پیدا کریں، نئی نئی چیزیں سیکھیں، اسکلز پیدا کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں اس میں تو مہارت حاصل ہونی چاہیے،
اس کے علاوہ جو دنیا میں کچھ چل رہا ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم میگزینس پڑھنا شروع کریں, ہم نیوز پیپرز پڑھیں, ہم کتابوں کا مطالعہ کریں زیادہ سے زیادہ, کسی ایک ٹاپک میں مہارت حاصل کریں. ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں قرآن پر توجہ دیں. قرآن میں سائنس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہیں, اتنی زبردست آیات ہیں کہ ہم وہی چیز سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو ہم سائنس میں پڑھ کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اپنی شاخیں پھیلائیں. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ کریں, نئی نئی چیزیں سیکھیں. پھر اس کے علاوہ ہماری پہنچ بھی دور دور تک ہونی چاہیے. ہماری جان پہچان یہ نہیں کہ ہم صرف ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے بن کر رہ جائیں, بلکہ ہماری پہنچ دور دور تک ہوں. بڑے بڑے علماء اکرام, مفکرین, ریسرچ اسکالر, اور انٹرنیٹ پر بہت ساری اپرچونیٹیز آج کے ٹائم پہ اویلیبل ہیں. میں اکثر کہتا ہوں جب بھی میرا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا پھر کورس میں بھی کہتا ہوں کہ ہم مسلمان آن لائن چیزوں سے بہت دور بھاگتے ہیں. ہم اسی موبائل میں, اسی کمپیوٹر میں خباثتیں, گندگیاں, دوسری چیزیں, فلم, گانے, یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنا ٹول اور اپنا ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں. حالانکہ پینڈیمک نے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی دی ہے پوری انسانیت کے لیے کہ انسان کہیں بھی ہو دنیا کی کسی کونے میں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہر ایک انسٹیٹیوٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, ہر ایک ریسرچ اسکالر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. محققین, مفکرین, تمام لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے, ان سے کچھ سیکھ سکتا ہے, ان کو اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتا ہے. تو دس از اے بگ اپرچونیٹی, ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آنے والی دنیا آن لائن ورلڈ بننے والی ہے پوری کی پوری. ہماری بہت ساری چیزیں آلریڈی آن لائن ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے, ہم آن لائن ہے, آن لائن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو آپ بھی اس چیز کا پیغام دیں کہ مسلمانوں کو آج کے ٹائم پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی پہنچ بڑھائیں, اپنی ریچ بڑھائیں, اپنی شاخیں پھیلائیں آسمان میں, اور ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں نیک کاموں میں, نہ کہ برے کاموں میں, جو انسٹا اور دوسرے اپلیکیشن کے ذریعے آج کل لڑکیاں لڑکے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آن لائن ورلڈ جو اب بننے جا رہا ہے, بن رہا ہے دھیرے دھیرے, بڑے بڑے کورسز اور بڑی بڑی IIT مدراس جیسی یونیورسٹیز, گریجویشن اور PhD لیول تک کے کورسز اور انٹرنیشنل لیول تک آن لائن کورسز ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پوری انڈسٹری زیادہ تر جو کمپیوٹر سائنس, IT, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ گھر بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہیں. اور رجحان یہ بنتا جا رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے ٹائم پہ ہر انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے سفر کرنا, ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا, ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اس چیز کی طرف اس کی توجہ ہو رہی ہے, اس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر, ایک بند کمرے میں رہ کر تمام لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے, وہیں بیٹھ کر بات کر سکتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ سوٹ بوٹ پہن کر کسی کے سامنے جائے, وہاں جا کر حاضری دے, بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پہ پورا کام کرنا چاہتا ہے. خود علی گڑھ میں بھی اور دوسرے شہروں میں, دوسرے ممالک میں بھی لوگ کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں, کروڑوں کا اپنا کام کر رہے ہیں, آن لائن جاب کر رہے ہیں. تو وہ بڑی بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سائنس کی بڑی بڑی جاب انسان آرام سے کر رہے ہیں. تو دین اسلام کا علم تو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کا علم حاصل کرے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں, نہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں موبائل میں ادھر ادھر. بڑی اپرچونیٹیز ہیں, میں وہ چیز توجہ دلا رہا ہوں آپ کی طرف, آپ لوگوں کو. تو ایک اور آپ کے کورس میں جو تھی ہسٹری آف سکسیسفل مسلم وومنس, اس کے لیے کل کی معافی چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں, کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں. تو وہ کلاس انشاءاللہ پھر سے ہوگی. وومن ان قرآن آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح خواتین کا ذکر قرآن میں آیا ہے, انہوں نے کس طرح ساتھ دیا ہے وقت اور حالات میں, اپنے نزدیکیوں کا, اپنے باپ کا, اپنی ماں کا, اپنے شوہر کا اور اپنے بھائیوں کا جہاں وقت کی ضرورت پیش آئی, اور مسلمانوں کا جہاں ضرورت پیش آئی. تو عورتوں نے, خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دین اسلام کو پھیلانے میں بھی, سویلائزیشن کو ڈیولپ کرنے میں بھی, علم کو آگے ڈیولپ کرنے میں بھی. تو بڑی خدمتیں ہیں قرآن میں, ان کا ذکر ہے. اور جو خبیث اور بیکار اور مکار عورتیں رہی ہیں, ان کا ذکر بھی کل یا پرسوں کا جب وہ لیکچر ہوا تھا وہ میں قرآن, اس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے. دیکھیے, عورت ایک ایسی چیز ہے جو مرد کو یا پھر جو اس کے ماتحت ہیں یا جن سے وہ کنیکٹڈ ہے, ان کو چاہے تو سب کو جہالت میں یا جاہلیت میں دھکیل سکتی ہے, اور اگر وہی عورت چاہے تو وہ سب کو صحیح راستے پر لا سکتی ہے. اپنا ایک ڈسپلن بنائیں اور خود ڈسپلن میں رہے, اور تمام کے تمام لوگ اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ عورت فتنہ ہے. عورت فتنہ اس لیے ہے کیونکہ مرد اس کی بات بہت جلدی مان لیتا ہے, عورت کچھ بات کہتی ہے. تو اسی لیے جو جاہلی رسومات ہیں, سدرا آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے, آپ کا مائک بند کریں پلیز. تو جاہلی رسومات میں, ان میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ
زیادہ تر ایسا لگتا ہے کہ نہیں میری بیٹے کی شادی ہے, میرے بھائی کی شادی ہے, مجھے یہ شوق پورا کرنا ہے, مجھے ایسے رہنا ہے, مجھے وہ کپڑے پہننا ہے. تو اس طرح کی جو غیر ضروری فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے, تو وہ چیز کم ہونی چاہیے, اور عورت کو اپنے آپ میں ایک مہذب رہنا چاہیے. بننے سورنے کے تعلق سے آپ کا اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مجھے زیادہ تر جو چیز لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا ایک سائیکولوجیکلی بہت افیکٹ پڑتا ہے, وہ مرد پہ پڑتا ہے اور انسان پہ پڑتا ہے. تو سائیکولوجیکل افیکٹ یہ پڑتا ہے کہ عورت کے اندر اس کے انسٹنکٹ میں یہ بات موجود ہے کہ وہ بنے سنورے, اور اس کے پیچھے بہت بڑا جھوٹ بھی گڑا جاتا ہے کہ عورت صرف اور صرف اپنے مرد کے لیے بنتی سنورتی ہے. حالانکہ وہ اس سے باہر نکل کر جب کسی پارٹی میں جاتی ہے, کسی شادی میں جاتی ہے, وہاں ہزاروں غیر مردوں کی نظریں اس پہ پڑتی ہیں. لیکن مسلمانوں کی شادیاں اس طرح ہوتی ہیں جو غیر ضروری شادیاں ہوتی ہیں, جن میں غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں, اسٹیج لگایا جاتا ہے, اور پھر ایک ایک کر کے عورت لڑکے مرد آتی ہیں, وہاں فوٹو کھنچواتی ہیں, سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, ڈھیر سارا میک اپ ہے. تو یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں, یہ حقیقتیں نہیں ہیں. ان حقیقتوں سے باہر, ان کاسمیٹک چیزوں سے باہر نکل کر انسان کو حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. اس کا بھی ایک توڑ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان سائیکولوجیکلی طور پر ڈسٹرب نہ ہو. اس میں ریسنٹلی بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس چیز کی کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمی پائی جاتی ہے سیلف کانفیڈینس کی, اور وہ سیلف کانفیڈینس کی کمی اس لیے پائی جاتی ہے کہ ہماری باتوں میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے. ہم جہاں ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم سادگی اصل چیز ہے, ہمیں اپنا چہرہ ڈھکنا ہے, عورت کا حیا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, مرد کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی حیا میں رہنا چاہیے. لیکن جو ڈھانپنے والی چیز ہوتی ہیں وہ ساری ڈھکی جائیں. تو اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. معاشرہ کیا کہتا ہے وہ اس کی پرابلم ہے. آپ کے لیے جو ہدایات دی ہیں, آپ کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے. آپ کے لیے جو ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ہے وہ ہر حال میں ہونی چاہیے. وومن قرآن میں ایک بہت بہترین مثال مجھے میرے سامنے ابھی آ رہی ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, مریم السلام کنوارے پن میں ہی جو پریگننٹ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد میں پھر بنا باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا, تو یہ ایک بہت عجیب واقعہ ہے. آج کے ٹائم پہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح واقعہ ہوتا ہے, اب تو خیر اس طرح کے معجزات نہیں ہیں, نبی آنے والے نہیں ہیں, اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ معاشرے سے ڈر کر کچھ نہ کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ادھر اس دور میں, ایسے دور میں کہ جب عورت کی کیا حالت تھی, کتنے قبیلے میں لوگ بٹے ہوئے تھے, ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح کے تھوٹ اور وچار سوچ ان کی رہتی تھی, اس ٹائم پہ ایک عورت کو, مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ہوتی ہے, اور وہ اس اسٹیپ کو لیتی ہے کہ نہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہے وہی ہو کر رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرنسپلس ہیں, جو دین اسلام نے ہمیں پرنسپلس دیے ہیں, جو اصول اور ضابطے دیے ہیں, ہمیں ان پہ ہر حال میں عمل کرنا چاہیے. معاشرہ کیا سوچتا ہے وہ اس کی پرابلم ہے. ہمارے لیے جو پرنسپلس ہیں, جو رول ہیں, وہ ہمارے لیے ہمارے سامنے رہنے چاہیے ہر وقت. تو اسی لیے جو جڑیں مضبوط ہونے کی بات ہے, عقیدے کی مضبوط ہونے کی بات ہے, وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. عقیدہ مضبوط تب رہتا ہے جب ہم ذکر کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کنٹینیو ہمارا ذکر ہو. ذکر سے مطلب قرآن پڑھتے رہیں, اور پرسنلی اذکار بھی ہیں جو نماز کے بعد میں, یا پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے, انسان کام میں ہو, پڑھنے میں ہو, تو وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے رہیں. تو سائیکولوجیکلی طور پر ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں. اس کی ڈھیر ساری مثالیں میرے سامنے ہیں, اور میں خود بھی اس کی ایک مثال ہوں. ہمارے ٹیچر, ہمارے استاد رہے ہیں ڈاکٹر محمد رفعت صاحب. آپ کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. بہت بڑے اوتھر تھے, ڈھیر ساری کتابیں لکھی ہیں, اور اس طرح کے افکار, آئیڈیالوجیز جو آپ لوگوں کو پڑھائی ہیں, ان پہ گہری نظر تھی. اور پروفیسر وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں, نیو دلی میں جو یونیورسٹی ہے, اس میں پروفیسر تھے فزکس اینڈ ٹیکنالوجی اور سائنس کے. اس کے علاوہ ان کی اتنی ریچ تھی ان افکار کو, ان نظریات کو جاننے کی, سائنس اور ٹیکنالوجی کو جاننے کی, اس پہ بھی ان کے انگلش میں ڈھیر سارے آرٹیکل رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو چیز ان کی زندگی سے ہم لوگوں نے سیکھی ہے وہ سادگی تھی. ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پروفیسر ہیں, نہ کوئی گھمنڈ, نہ کچھ. ہوائی چپل پہن کے, وہ جو سمپل سنگل بدی کی چپل ہوتی ہے, وہ چپل پہن کر وہ بندہ پلین میں سفر کرتا تھا جب انہیں بلایا جاتا تھا کسی کانفرنس میں, کہیں پیپر پیش کرنے کے لیے. ایک دم سادہ کپڑے,
اور وہیں کہیں دوسرا انسان ہوتا وہ اپنی اکڑ میں رہتا, تو سوٹ بوت رہتے, دن میں 3 جوڑی کپڑے بدل رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے کھپائی ہے. تو ان ساری چیزوں سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے. جتنا خالی پن ہو اتنا بہتر ہے انسان کے لیے, اس کو خود پہ سوچنے سمجھنے کی عادت ہوتی ہے. ایک اور واقعہ میں نے سنا ہے, آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا, مولانا وحید الدین خان صاحب, جن کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. کچھ معاملوں میں وہ دوسری طرف چلے گئے تھے, لیکن جن معاملوں میں وہ صحیح تھے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے اس میں. تو ان کی زندگی سے بھی یہ سوچنے کو ملتی ہے. کسی نے ایک بار یہ واقعہ بتایا تھا کہ آپ نے, مولانا وحید الدین خان صاحب بہت کتابوں کے لیکچرر اتر رہے ہیں, اور بہت سارے لیکچرز ویڈیوز ان کی آج بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. ایکسسٹینس آف گاڈ میں ان کی طرح آج تک میں نے کسی کو نہیں پڑھا کہ خدا ہے, خدا کا وجود ہے. اس پہ سائنٹیفک طور پہ ان لوگوں نے یہ چیز پروو کی ہے کہ ہاں یقیناً خدا ہے. اور جو لوگ بحیریہ تھے, ایتھسٹ تھے, ان لوگوں کو آج تک کوئی علامہ, کوئی مولانا اس طرح کے جواب نہیں دے پائے جس طرح مولانا وحید الدین خان صاحب نے دیا ہے. تو ان کا جب وہ پڑھتے تھے, طالب علمی کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد کا زمانہ تھا, تو انہوں نے بتاتے ہیں کہ کنٹینیو 20-30 سال تک جو سویٹ پوٹیٹو ہوتا ہے, سکرگند جسے بولتے ہیں, وہ کھایا تھا صرف. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں دنیاوی چیزوں سے کٹ کر اپنے آپ پر توجہ دینا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں. وہ پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے, گر جاتے تھے, دوبارہ اٹھتے تھے, پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اس طرح کے واقعات بھی ہمارے لیے جو کتابیں لکھے گئے ہیں ان کے پائے جاتے ہیں. تو جو ایک کاسمیٹک چیزیں ہوتی ہیں, ضرورت کی چیزیں ہیں, ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں ان سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انسان دنیا سے دور بھاگ کر بیٹھ جائے, کونے میں جا کے اللہ اللہ کرے, یہ دین کا اصل مقصد نہیں ہے. بلکہ اس دنیا سے جڑ کر, اس دنیا میں رہ کر, دنیا کے رشتوں کو نبھا کر, تمام حقوق کو ادا کر کر ہمیں دین کا کام کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پرنسپلس پر, اسلام کے پرنسپلس پر عمل کرنا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ان ساری چیزوں سے اس لیے بچا ہوا ہوں کہ پھر میرے دل میں اور زیادہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی, اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے پھر میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا ان تمام چیزوں سے, اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں, جس چیز سے میرا فوکس ہے, اس چیز سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. تو وہ 20-30 سال تک کنٹینیو یہ سویٹ پوٹیٹو کھاتے رہے, بوائل کر کے وہی کھاتے تھے, اور زیادہ دوسری چیزوں پر توجہ نہیں دیتے تھے. تو 97 کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. ابھی تک وہ زبان سے بول رہے تھے, لکھ رہے تھے, ابھی تک 96. اور ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں جو بزرگان دین یا پھر دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ دین سے تعلق نہیں ہوتا ہے یا پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں, تو وہ 60-70 سال تک ان کا دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے. لیکن وہ 96 تک ان کی سماعت, بصارت, سننا, سوچنا, بات کرنا, ساری چیزیں زندہ تھی. تو کاسمیٹک چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ریئلسٹک لائف کی طرف ہمیں آنا چاہیے. کورس میں ایک اور چیز پڑھائی گئی تھی, وہ یہ تھی کہ لبرلزم, فیمنزم اور کچھ حد تک تھوڑا بہت ٹچ دوسرے نظریات کو بھی کیا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو میں نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی, نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جو ہمارے ذہن میں اتر چکا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے, ہم اس کی غلامی میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو ہمیں خود پر توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں. میرا دل کیوں نہیں چاہ رہا ہے کہ میں پردہ کروں, میرا دل کیوں نہیں چاہ رہا ہے کہ میں دین اسلام کی اس ویلیو کو عمل میں لاؤں, میرا دل کیوں نہیں چاہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں. آخر پرابلم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز سے متاثر ہیں, یا پھر دین اسلام کے جو عقائد ہیں ان سے کہیں نہ کہیں وہ دوری بنی ہوئی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تو بار بار اس چیز کو پڑھنا چاہیے, اور جو نظریات چل رہے ہیں دنیا میں اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. ہم پھر سے وہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آرٹیکلس, ویڈیوز اور اس طرح کی جو فکری ویڈیوز ہوتی ہیں ان پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کچھ چیزیں سائیکلوجی سے ریلیٹڈ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے. کبھی کبھی ہم سائیکلوجیکلی بلا وجہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, کچھ الٹے سیدھے کام کر بیٹھتے ہیں, حالانکہ وہ اصل مسئلہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہم سائیکلوجیکل ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے وہ کام کر بیٹھتے ہیں. نظریات کو پڑھانے کا اصل مقصد آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. ہم خود پر اب اس بات کا تجزیہ کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ ہم کس نظریے کے ماننے والے ہیں. اگر ہمارا نظریہ درست نہیں ہے تو اسلامک جو نظریہ جو آخر میں پیش کیا تھا اسے اپنے سامنے لائیں, اور اپنا ایک گول اور اپنا ایک ویژن بنائیں, اور پھر اس کی طرف ہم گامزن ہوں, اس کی طرف آگے بڑھیں. دین اسلام کا وہ چیز تو آ گئی. اور جو اس آیت پہ بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ جب شاخیں پھیل جائیں تو اس کے بعد میں پھول آتا ہے, ان شاخوں پہ پھول آتا ہے. پھول کا اصل جو اس کے اندر کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشبودار ہوتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تتلیاں, بھنورے اس کے اوپر آتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا کر وہ شہد بناتے ہیں.
अच्छी खुशबू आती है, तो हमारे किरदार से भी अच्छी खुशबू आए, हमारी बोल चाल, जिससे बोलना है उससे बोलेंगे, सिर्फ हम इधर उधर मुंह मारने की कोशिश नहीं करेंगे। और हमारे अंदर हमारी बात में नरमी होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, घमंड तकब्बुर इन सारी चीजों से दूरी होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिले, हम चीजों को सीखे, तो हमारे अंदर से, हमारे किरदार के अंदर से खुशबू आए। और फिर उसके बाद में फल की बात आती है कि वो दरख्त ऐसा होता है जो फल देता है। वो इस बात की तमीज किए बिना कि गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो दरख्त का काम फल देना होता है। अब इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो उससे किस तरह फायदा उठाता है, कौन फायदा उठाता है। तो जब ये सारी चीज इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं, वो बन सवर कर अच्छा बन चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे। वो ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने खानदान से सिर्फ ताल्लुक रखे और कुछ कंट्रीब्यूट करना ना चाहे। हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, जिसके पास जो इल्म है, जो हुनर है, जो स्किल्स है, उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें और कंट्रीब्यूट करें अपने आप से, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। जो चीज़ आपके पास मौजूद है, जो भी स्किल, जो भी हुनर आपके पास मौजूद है, उसको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। दीन इस्लाम से कुछ चीज़ें आपने हासिल की, उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये भी कंट्रीब्यूशन है। आप नहीं अभी पढ़े हुए हैं, आप पढ़िए, उसके बाद में कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। तो हमारे अंदर ये जज्बा भी होना चाहिए, डिवोशन एंड डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन, ये जज्बा भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए जिंदगी जीते रहें, तो कुछ बन जाए कुछ ना बने, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा हमेशा होना चाहिए। इस आयत से और इस तमाम जो कोर्स आप लोगों के सामने हुआ है, मैं आप लोगों से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तमाम इस्लाम की जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो डिस्टर्बिंग चीजें हैं, जो कॉस्मेटिक जो चेंजेस इंसान लाने की कोशिश करता है, खूबसूरत बनने की कोशिश करता है, एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करता है, उन बुरी बलाओं से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और एक रियलिस्टिक लाइफ, माँ बाप की इताअत, अपने हस्बैंड की इताअत, अपने भाई बहन की इताअत, उनके जोड़ कर चलना, ना कि डिस्टर्बिंग होना, और अपने आप को जिंदगी को बना संवार कर बहुत अच्छे ढंग से, और जिस तरह औरत रहनी चाहिए, औरत की जो जिम्मेदारी है, राइट्स हैं, रोल्स हैं, रिलेशंस हैं, उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए आप तमाम अपनी जिंदगी में अपने विजन की तरफ बढ़ें, अपने गोल की तरफ बढ़ें। विजन और कोई गोल नहीं है तो गोल और विजन तय करें, चूज करें और फिर उसकी तरफ बढ़ें। लिटरेचर तमाम जबानों में मौजूद हैं। आप इस बात से मायूस ना हो कि मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। तमाम जबानों में लिटरेचर, लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन सही चीजों से फायदा उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये चंद चीजें थी। कुछ एक दो ऐलानात हैं। आप लोगों का एक फाइनल एग्जाम होना है। फाइनल एग्जाम सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए मिलेगा जिनका जो फाइनल एग्जाम अटेंड करेंगे या फिर अटेम्प्ट करेंगे। और वो सर्टिफिकेट में परसेंटेज होगा, जिसने असाइनमेंट दिए होंगे, क्लासेस अटेंड की होंगी, और उसका कुछ परसेंटेज होगा, वो उस एग्जाम के उसमें दे दिया जाएगा। 70% मिसाल के तौर पे एग्जाम का रहेगा और कुछ परसेंट उसमें से असाइनमेंट का रहेगा। फर्स्ट असाइनमेंट पे इतना परसेंट है, सेकंड असाइनमेंट पे इसका परसेंट मार्क्स लिए जाएंगे, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसका। तो इंशाल्लाह 19 तारीख को, संडे को आपका एग्जाम होगा, और सुबह में मॉर्निंग में आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको पूरे दिन का टाइम रहेगा, और वही 19 तारीख को शाम को, मतलब रात में 11:59 पर 11:59 पे तमाम लोगों के असाइनमेंट एग्जाम के जो PDF फाइल होगी वो सबमिट हो जानी चाहिए। PDF फाइल या फिर जो आंसर लिखेंगे आप, उसकी कोई ना कोई जबान होनी चाहिए। मैं जो लिख के देता हूँ, मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ग्रुप में अब अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाना, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, हिंदी में भी, तो बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। मेरे पास इतने अफराद नहीं है, मुझे सारा काम खुद ही देखना पड़ता है। तो उसमें ये चीज है कि मैं इसलिए उस रोमन इंग्लिश, आप जो भी कह लें उसको, उसमें इसलिए लिखता हूँ ताकि तमाम लोग समझ जाए। इंग्लिश जो जानने वाले हैं वो भी उसको पढ़ लेता है, उर्दू जानने वाले हैं वो भी उसको पढ़ लेता है, हिंदी जानने वाले हैं वो भी इसलिए पढ़ लेता है। तो मेरे लिखने का मकसद ये होता है। लेकिन आप लोगों की किसी ना किसी जबान में वो चीज होनी चाहिए, जबान में वो आंसर लिखा होना चाहिए। फाइनल एग्जाम का आंसर पेपर, आंसर शीट 19 तारीख को ही आप लोगों को जमा करानी है। उसके बाद में अगर आप जमा कराएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और ना ही उसको लिया जाएगा, ना ही उसके मार्क्स लिए जाएंगे। आप अपना 19 तारीख को संडे है, अपना टाइम फ्री रखें। ज्यादा लंबा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, चंद घंटों में आप उसको कर सकते हैं।
جو کتابیں دی ہیں اس پہ تھوڑا اور مطالعہ کریں. ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, ابھی لیکچرز ریپیٹ کر سکتے ہیں. 19 تاریخ ابھی مطلب 3 دن اور ہیں آپ لوگوں کے پاس. فائنل ایگزام ہوگا, اس کے بعد میں مارکنگ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں کے سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو دے دیے جائیں گے. سرٹیفکیٹ آن لائن ہی ہوں گے, آپ کی ای میل آئی ڈی پہ سینڈ کر دیے جائیں گے, اور پرسنٹیج کے حساب سے اس میں ہوگا. صرف یہ نہیں کہ آپ پارٹیسپینٹ تھے, اس میں پرسنٹیج دی ہوگی باقاعدہ. اچھے ہمارے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اس طرح ڈیزائن کیا جائے گا, آلریڈی ہم جس طرح کورسز میں دیتے آئے ہیں. تو یہ چند چیزیں تھی آپ لوگ کے سامنے جو پیش کرنی تھی, اور تو کچھ چیز باقی نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے, کچھ چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو ٹائم ہے. سر پیپر ایم سی کیوز ٹائپ میں ہوگا جیسے ہم نے ابھی تک دیا ویسا ہوگا؟ ہاں پیپر ایسا ہی ہوگا, اسی طرح کے مارکس بھی ہوں گے. یہ 10 نمبر کا کوشچن ہے, 20 نمبر کا کوشچن ہے, اور ویسے ہی آپ لوگوں کو لکھ کے پی ڈی ایف بنا کے میل پہ یا پھر واٹس ایپ پر دیں گے. سر جنہوں نے اسائنمنٹس نہیں ابھی تک ایک بھی بنایا تو اس کے بیسس پر بھی مطلب پرسنٹیج فائنل کا ہوگا کیا؟ ہاں پرسنٹیج میں یہ رہے گا کہ آپ کے جو فائنل ایگزام ہوگا وہ 70% اس میں سے مارکس لے جائیں گے, اور 30% لیے جائیں گے اسائنمنٹ میں سے. تو اسائنمنٹ نہیں دیے تو 30% تو وہیں کٹ ہو گئے. 70% ابھی آپ لوگوں کے لیے چانس ہے, تو 70% میں سے جتنے مارکس اٹیمپٹ کریں گے اسی کے بنیاد پر سرٹیفکیٹ میں پرسنٹیج آئے گی. اس کورس کے تعلق سے کچھ بعد میں جڑے ہیں. شروع میں یہ سیشن رکھا گیا تھا کہ آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہوں, کچھ سیکھا, اچھی بات کچھ سیکھی ہو, کچھ کمنٹ ہو, کچھ تاثرات ہوں, کچھ چیزیں نئی پیش کرنی ہو, اور اس سے ریلیٹڈ میں کوئی بھی کچھ بھی اپنی بات پیش کر سکتا ہے ریلیٹڈ ٹو کورس, ریلیٹڈ ٹو لیکچرس. کچھ نئی باتیں, کچھ پرانی باتیں, کچھ پڑھانے میں کمی ہوئی ہو تو اس کے لیے ٹائم دیا گیا تھا. اس کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے, آپ اپنے تاثرات پیش کر سکتے ہیں. جی کچھ نئے ہیں اس میں, آپ لوگوں کے لیے ٹائم ہے. صالحہ یاسمین, ہدا ارشد, اور تبسم پروین, ثانیہ نور. آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں الحیا کورس سے ریلیٹڈ تو شیئر کر سکتے ہیں. سر کل کی جو اسپیچ تھی تو اس میں پراپر آواز نہیں آ رہی تھی, تو اس سے ریلیٹڈ اگر کویشچنس آئیں گے تو, کیونکہ وہ جو نہیں اس سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں آئے گا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوشچن دیں گے تو ہم انشاءاللہ 19 تاریخ سے پہلے وہ کلاس کرانے کی کوشش کریں گے. نہیں تو اس سے ریلیٹڈ نہیں کوشچن آئیں گے, یا پھر ان فیوچر کبھی نہ کبھی وہ کلاس ہوگی. دیکھتا ہوں میں 19 سے پہلے اگر نیٹ ورک ٹھیک ہوتا ہے کشمیر میں تو انشاءاللہ کر دیں گے کلاس, بہت امپورٹنٹ کلاس. جی کسی کو کوئی اور کچھ رائے, ہدایات, کمنٹ, اپنا کچھ تاثرات؟ سوال کر سکتے ہیں, نو ایشو. زینب خان. یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. آپ لوگ ایک تو بولتے بہت کم ہیں, مجھے اس چیز سے بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں. جب تک انٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں تب تک کوئی چیزیں, بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے ضرورت اس السلام بات کی علیکم ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مطلب ابھی اس سے ریلیٹڈ تو کوئی کوشچن نہیں ہے, لیکن آپ نے ایک میسج دیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ اور بھی گرلس کو اس سے جوڑیں الحیا کورس سے. تو اگر ہم مطلب کہ اور بھی فرینڈس کو اپنی بتاتے ہیں کہ اس سے جڑیں تو وہ کیسے پھر سے, جیسے ہم لوگ 14 days کا کورس کیے ہیں اسی طرح ان لوگوں کا بھی ہوگا پھر سے اسٹارٹنگ سے؟ ہاں کورسز تو ہمارے یہاں بار بار آتے رہیں گے جو ڈیزائن ہوئے ہیں, لیکن ابھی تو نہیں آئے یا گا. پھر اگر لگے جی یا نیکسٹ والا ابھی پھر سے اگر کوئی نیکسٹ ہو تو اس میں جوائن ہو پائے گی وہ لوگ؟
डिपेंड करेगा वो किस चीज़ में इंटरेस्ट है. थोड़ा अच्छे ढंग से इस्लाम को समझना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग द इस्लाम जो हमारे यहाँ 40 डेज का कोर्स है, तो इससे पहले चल रहा था, एक बार हो चुका है, उसमें करीब 50 स्टूडेंट्स थे. तो इंशाल्लाह वो जल्दी लाने की कोशिश की जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है. ये तो अभी बस 14 दिन का हम लोगों ने करके देखा था, डिज़ाइन किया था, मेहनत इस पर भी की है. ये नहीं कि आप लोगों को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है देखने के लिए. उम्मीद है आप लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी हैं. जी सर, बेशक. कम वक्त में ज़्यादा बेहतर चीज़ें नहीं आ सकती, उसके लिए कम से कम 40 डेज 30 डेज तो चाहिए ही होता है. तो क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला तो वो ये पूछती है कि कैसा, मतलब कितने दिन का कोर्स होगा, तो मैंने तो यही बोला कि 14 डेज का होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गई हूँ तो अब ऐसा उन लोगों को बताऊंगी, इंशाल्लाह वो लोग भी करें. जी जी, जब कोर्स आएगा तो आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी. जितने दिन का कोर्स रहेगा वैसे ही पोस्टर के जरिए, वीडियो के जरिए इंशाल्लाह सारी चीज़ अवेलेबल रहेंगी. ओके सर, जज़ाकल्लाह. सर क्वेश्चंस कितने आएंगे फाइनल एग्जाम में, प्लीज बताएंगे? 8 या 10 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. और 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, 20 मार्क्स के भी हो सकते हैं, इस तरह के रहेंगे. और उसमें वर्ड्स का भी होगा कि इतने वर्ड्स में लिखना है? ओके, ठीक. वो तो आप लोग पढ़ने लिखने वाले हो, इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन वो एहतियातन लिख देता हूँ मैं. ये नहीं कि किसी ने सवाल किया कि इस्लाम क्या है, आपने एक सेंटेंस में जवाब दे दिया, तो ये तो सूटेबल क्वेश्चन नहीं, कोई भी 10 नंबर नहीं लेगा. उस हिसाब से लिखना होगा, उतने वर्ड्स में ही समझानी होगी जितना उसमें दिया होगा. सर, इस्लाम एंड आइडियोलॉजी जो आपने समझाया था वो आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने लेक्चर काफ़ी बार सुना, लेकिन उससे मुझे कुछ मतलब क्लियरली समझ में नहीं आया. इस्लाम एक नज़रिया है कैसे? इस्लाम एक नज़रिया है कैसे? दो अलग अलग चीज़ें हैं. इस्लाम एक नज़रिया है, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी. इस्लाम एंड आइडियोलॉजी ये एक अलग चीज़ है. अगर आप इस्लाम को नज़रियाती सतह पर समझने की बात कह रही हैं तो उसमें कहना हमारा ये है कि जो नज़रियात होते हैं इंसान के जहनों पर सवार होते हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, इस चीज़ के बारे में मेरी ये राय है. एक कम्युनिस्ट होगा, कम्युनिज्म को मानने वाला, या फिर एथिस्ट होगा, एथिज्म को मानने वाला, जिसका मानना ये है कि ये दुनिया, उसकी कुछ ना कुछ मतलब एक हिस्ट्री होती है, एक मरकज़ होता है. तो इसका मरकज़, इसके प्रिंसिपल ज़्यादातर ये पाए जाते हैं कि दुनिया में कोई खुदा नहीं है और इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, इंसान महज इत्तेफाक से पैदा हो गया है. ये एक एक्सीडेंटल वजूद है इंसान का, और इंसान का सिर्फ एक जिस्म है, कोई रूह का ताल्लुक नहीं है. तो जब इंसान के दिल में, जहन में ये चीज़ बैठ गई तो उसकी तमाम चीज़ों के ताल्लुक से राय, ओपिनियन चेंज हो जाएगी. वो किसी को कत्ल करेगा तो नो इशू, उसको कोई चीज़ रोकने वाली नहीं होगी. वो किसी के साथ कुछ गलत करेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मेरे पास पावर है, मैं कर सकता हूँ. वो गरीब है तो उसका हक ये बनता है कि वो उसको पर जुल्म किया जाए. जिस तरह बहुत सारी थ्योरीज दी हैं. डार्विन का कहना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मजबूत है, जो जानदार है, जिसके पास पावर है, उसको जीने का हक है. तो जब इस तरह के प्रिंसिपल्स इंसान के जहन में बैठ जाते हैं तो तमाम चीज़ों के ताल्लुक से उनके नज़रियात, उनके आइडियाज़, उनके ओपिनियन बदल जाती हैं. दुनिया को अलग अलग रुख में देखता है. जैसे लिबरलिज्म का मान ले, लिबरलिज्म का मानना यह है कि तमाम चीज़ें आज़ाद होनी चाहिए, इंसान के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई रूल नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत का, ना किसी मजहब का, ना किसी खुदा का. इंसान अपने दिमाग से सब कुछ कर सकता है. जब ये चीज़ उसके जहन में बैठ गई तो वो तमाम चीज़ों के बारे में उसकी अपनी ओपिनियन होगी. और वही मामला, इंसान नंग दड़ंग घूमे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही होनी चाहिए. उसकी नज़र में इज्तिमाइयत, सोसाइटी, माँ बाप, रिश्ते, उस तमाम धड़ल्ले से वो सारी चीज़ें उड़ा दी जाती हैं. तो ये चीज़ें अलग अलग नज़रियात की जब प्रिंसिपल्स इंसान के जहनों में घर कर जाते हैं तो उसकी ओपिनियन, उसकी बोल चाल, रहन सहन, तमाम चीज़ों के ताल्लुक से अलग अलग आरा, अलग अलग ओपिनियन बनती जाती हैं. अब दीन, ये तो इन नज़रियात की बात हो गई. वो इंसान की पर्सनल ज़िंदगी में क्या है यहाँ तो बता देगा, लेकिन इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए उनमें चंद मफरूजात, चंद झूठी चीज़ें छोड़ देते हैं कि भाई इंसान की इज्तिमाइयत की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, हालांकि उससे उसकी ज़िंदगी मुश्किल बन रही है आसान होने के बजाय. इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरफ तो वो सिर्फ मुकम्मल आज़ादी दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. फला इंसान के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाए, तो वो एक महदूद दायरा में महदूद लोगों के लिए हो जाती हैं. तो बड़ी कमी पाई जाती है दूसरे नज़रियात में. अब अगर हम बात करें दीन इस्लाम की,
دین اسلام سب سے پہلے عقائد کی بات کرتا ہے. عقائد جو دین اسلام کے پرنسپلس ہیں, ویلیوز ہیں, خدا ہے اور انسانی کے اندر روح ہے, اس کی بھی تسکین کا سامان ہونا چاہیے, اور خدا کو یاد کرنا چاہیے, انسان کہاں سے آیا ہے, کہاں جائے گا, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ تمام چیزیں جب اس کے ذہن میں رہیں گی اور آخرت کا ڈر اس کے دل و دماغ میں رہے گا, تو دنیا میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز دین اسلام نے جو مجھے نظر آتی ہے وہ آخرت کا ڈر یا آخرت کا عقیدہ یا یقین ہے. انسان چھپے میں, اندھیرے میں, کہیں باہر آؤٹ آف انڈیا کوئی دیکھ رہا ہو نہیں دیکھ رہا ہو, ہر وقت جب وہ یہ سوچتا رہتا ہے مجھے مرنا ہے, میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, وہ عقائد اس کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کچھ بھی غلط کام نہیں کرے گا, تو تمام ویلیوز کو مانے گا. تو دین اسلام نے اس کو کچھ پرنسپلس دیے جن کے ذریعے سے اس کا ایک چیزوں کو دیکھنے کا ایک اوپینین بنتی ہے کہ ان چیزوں کو کیسے دیکھا جائے, انسان کے ساتھ سلوک کیسا کیا جائے, انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے, اس کے لیے لمیٹڈ لائف ہے, انلمیٹڈ لائف ہے, اس کی زندگی میں فل فریڈم ہے یا پھر کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ فریڈم ہے, اس کے کچھ رشتے ہیں یا نہیں ہیں, اس کے کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں, اس کے کچھ رول ہے یا نہیں ہے. تو ان زاویوں سے اس حساب سے پوری دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. تو دین اسلام نے مکمل جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں ہیومن لائف کے, تمام چیزوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن دوسرے نظریات آپ کو کوئی ننگ دھڑنگ کر کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی مکمل آزادی دے کے چھوڑ دیتا ہے, کوئی سروائیور آف دا فٹسٹ کی بات, جو طاقتور ہے وہی مزے لے, دوسرے لوگوں کو مار گرائے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ اپنے گلے میں صرف نیشنلزم کا ایک مالا پہن لیجیے, آپ تبھی انسان بن کے رہیں گے. تو مختلف قسم کی جو دوسرے نظریات ہیں, جو باطل نظریات ہیں, اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن دین اسلام انسان کی فطرت, انسان کی جو نیچر ہے, ہیومن نیچر کے حساب سے انسان کو لانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ چند سب لفظوں میں تو اسی طرح دین اسلام کو نظریاتی سطح پر سمجھانے کی کوشش کی ہے میں نے آپ کو سامنے. اوکے سر, جزاک اللہ. جی ہیلو سر. سر سنڈے کے جگہ سیٹرڈے یا منڈے ٹیسٹ لے سکتے ہیں, مطلب ایگزام رکھ سکتے ہیں, بیکاز ریزن اس کی ہماری بھی مطلب جوائنٹ فیملی ہے, سب گھر میں رہتے ہیں, تو تھوڑا سا بہت ہوش پوش رہتا ہے. اگر آپ کو مناسب لگے اس تو پہ ابھی تجزیہ کر سکتے ہیں, باقی لوگ رائے دیں سنڈے کو ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سر سنڈے ٹھیک ہے, لیکن ایک دن اور ٹائم مل جاتی تو بہتر ہوتا. نہیں, منڈے کی یہ ریکویسٹ مت کریے پلیز, صرف یہ بتائیے سنڈے یا نہیں. سر پلیز سر, کیونکہ 8-7 کوشچن ہوں گے تو. نہیں, اتنی تو اب چھوٹ ملنے والی نہیں ہے, آلریڈی ایک دن لیٹ ہو چکا ہے کورس, معافی چاہتا ہوں میں. صرف اتنا بتائیے سنڈے کو ہے یا نہیں, یس اور نو, جلدی, چاہے چیٹ باکس میں چاہے مائک آن کر کے, ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. سنڈے ٹھیک ہے جی, کوئی اور رائے دیں جلدی. یس سر, سنڈے ٹھیک ہے, سنڈے کو کام پروگرام ہوتا ہے مرکز میں, ٹھیک ہے, 2 رائے, 3 جی, تمام جواب دیں. یس سر, اوکے سر, 4 مائک آن کر کے بھی جواب دے سکتے ہیں. ابھی 4-2 کا ریشیو چل رہا ہے. منڈے کا ٹائم مل جائے گا. جو منڈے اور سیٹرڈے کر رہے ہیں وہ کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں. منڈے کے ٹائم مل جائے گا. سر سنڈے ہی ٹھیک ہے. اوکے, 5 نیکسٹ. اور بتائیں, سب نے جواب دے دیے کیا؟ سنڈے ٹھیک ہے. منڈے, سیٹرڈے منڈے والے کمزور نظر آ رہے ہیں, سنڈے کا ہی صحیح لگ رہا ہے. باقی لوگ جو یوٹیوب پہ ویڈیو سنتے ہیں ان کے لیے بھی بیٹر, جہاں تک مطلب دیکھا جاتا ہے سنڈے صحیح ہے. سنڈے کی مطلب صبح صبح ایک کوشچن پیپر دے دیا جائے گا, آپ لوگ مارننگ میں ہی کام نپٹا سکتے ہیں. اکثر شہروں میں لیٹ اٹھتے ہیں لوگ, اس ٹائم تک جب لوگ اٹھیں گے, بچے اٹھیں یا پھر آپ کے دوسرے فیملی والے, اس وقت تک آپ کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں. جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں, ایسا نہیں ہے کہ آدمی لیٹ تک سوئے. میں اپنی سیخی کے لیے نہیں بول رہا ہوں, بلکہ ایک موٹیویشن کے لیے ایک بات بولنا مگر چاہتا ہم لوگ کی سب جوائنٹ فیملی ہے نا, بس یہ پرابلم ہے, کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی جی گیسٹ جی گھر جی پہ رہتے جی ہی. سر, جی سر, ہم لوگ بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں سنڈے کو. میں تو سنڈے منڈے میرا ایک ہی ہے, لیٹ تو ہم لوگ اٹھتے ہی نہیں. تو اچھی بات ہے, لیکن اب ایڈجسٹ کریے آپ لوگ, یہ تو ایک ذمہ داری ہے. چلے کوئی بات نہیں سر. جی 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 جی, جب میجورٹی جو بولے گی سر کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بالکل, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, قرآن کا رول فالو ہوگا. جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل.
جی کسی کچھ اور فرمانا ہو تو ٹھیک ہے. آج آخری دن ہے آپ لوگوں کا. سر ایک چیز الوداعی آج میں نے جی 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 کہیے. کچھ وداعی کلمات پیش کرنے ہوں جو بعد میں. جی بولیں. سر آج میں نے صحابیت کا بھی میں سنتی ہوں، تھرسڈے کو ہوتا ہے، تو آج وہ مجھے نام ذہن پہ نہیں آ رہا ہے، رفع دین ایسا کر کے کچھ ان کا نام تھا. تو وہ جب غزوہ خندق میں جب جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں وہ ہے نا ڈاکٹر کا کام کرتی تھی، مطلب جا کے جو آدمی لوگ مطلب آدمی جنگ میں جاتے نا تو ان کو زخمی ہو جاتے تھے. زخمی جو ہوتے تھے جی جی جی، تو ان کو ہے نا مرہم پٹی اور یہ سب دوائی مطلب عورت ہی دیتی تھی نا. مطلب تو ابھی جیسے ہمارے جس معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں آواز کا پردہ ہوتا ہے، آدمیوں سے بات نہیں کر سکتی، لیکن دیکھیے ماشاءاللہ وہ جا کے خدمت کرتی تھی. مطلب اور کہاں کوئی مطلب کتنے صحابہ ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر، لیکن وہ وہاں پہ جا کے ان کی بھی خدمت، لیکن اپنی حد میں، مطلب اپنے جو بھی ان کا پہننے کا طریقہ ہوگا جس طریقے سے، مطلب تو الحمدللہ ہمارا اسلام بالکل بھی اس طریقے کا نہیں، ایک دم آرتھوڈاکس نہیں ہے کہ بھئی عورت یہ نہیں کر سکتی. تو وہ زمانے میں انہوں نے مطلب اتنی ڈاکٹر والا کام کیا تھا، انہوں نے نرسنگ کا کام کیا تھا، مطلب تو وہ چیز آج اتنا اچھا لگا. مطلب اور آپ کی جو لیکچرز ہو رہے تھے اس سے میں ریلیٹ کر رہی تھی، تو مطلب اسلام کی ہی طرف رجوع ہونے کے لیے مطلب کہ اور لوگوں کو مطلب اسلام سے جوڑے، کتنا اچھا ہمارا مذہب ہے ماشاءاللہ. اور اس ایک میں اور پھر بعد مثال میں آپ لوگوں کے سامنے. جی 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 بولیں آپ. جی پھر بعد میں انہوں نے قبر کا بھی بتایا، جیسے کوئی سعد، ابھی نام ایک دم سے نہیں آ رہا ہے، تو سعد بن کچھ ان کا نام تھا. تو جب اتنے نیک تھے وہ، لیکن جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو قبر بھی مطلب ان کے نا مطلب اس کو تنگ ہو گئی تھی، مطلب اتنے نیک انسان کے لیے. تو مطلب ہم لوگ جو ہیں ہم تو قبر کو بھی بھول چکے ہیں، مطلب کہ ہم جیسے بس مریں گے اور ہمارے مطلب کلمہ پڑے ہوئے ہیں تو ہم سوال جواب ہوں گے نہیں کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں اپنی قبر کا ہی سوچنا ہے. مطلب کہ سب سے پہلے تو ہمیں کس طریقے سے ہم کیسے ہم اپنی قبر کو وسیع کریں، مطلب کہ مطلب جب نیک بندوں کو وہ کر سکتی ہے تو ہم تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی جی بالکل. ان کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. خود ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ان کی مثال دیکھ سکتے ہیں ہم. وہ حدیث پڑھایا کرتی تھی دوسرے صحابہ کرام کو، ان سے پوچھنے آتے تھے مسئلے مسائل. تو یہ کیسی زبان کا پردہ ہوا ہے؟ آج کے ٹائم پہ پتہ نہیں کہاں سے چیز لا کے رکھ دی ہے کہ عورت کا زبان کا پردہ ہے. ہاں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اس طرح بات کرنے کی اتنی نہیں کرنی، لیکن پردے میں رہتے ہوئے تو وہ چیزیں پڑھائی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیت میں رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے ہم لوگوں کو آج کے ٹائم پہ، اور زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھیں. ایک چیز مجھے ابھی یاد آئی، مطلب حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرنے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اپنے اوپر کرم رکھنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹڈ رہنا ہے. اس کی ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گا. مصر کی ایک لڑکی ہوتی ہیں، ہاسٹل میں پڑھنے والی ہوتی ہیں. آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے شاید ان کی ناول پڑھی ہوگی، اونلی 5 منٹس کے نام سے ہے. آپ میں سے پڑھی ہے کسی نے؟ نو سر میں نے تو نہیں پڑھی. اوکے میں وہ شیئر کرتا ہوں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں دیکھتا ہوں میں اگر ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہاسٹل میں رہتی ہے، اور وہ جس طرح جماعت اسلامی ہندوستان میں بڑی جماعت ہے اس طرح وہاں پر اخوان المسلمین ہے، مسلم برادرہڈ. تو اس کا کنیکشن اس کے بھائی، اس کے ماں باپ اس جماعت میں ہوتے ہیں. وہ جماعت وہاں دین اسلام کے قیام کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے صرف شک کے اوپر کہ یہ بھی اخوان المسلمین میں ہے. اس کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہم صرف تمہیں 5 منٹ کے لیے یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. وہ حجاب کرنے والی عورت رہتی ہے، بہت پڑھنے والی ہوتی ہے، اور اس کچھ اسپیچ شاید ابھی بھی آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ مل جائیں. ہبا ادباغ کچھ نام کر کے تھا ان کا.
میں نے بہت پہلے ان کی یہ ناول اسٹوری پڑھی تھی. تو اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں, وہ اس بیچاری کو وہ 9 سال تک جیل میں بند رکھتے ہیں, صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے ان کو لے کے جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے, اور ایجپٹ کی وہاں کی مسلم حکمراں, مسلم پولیس ہی ان کو اٹھا کر 9 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اندھیری کال کوٹری میں ڈال کر رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر کئی بار ان کی عزت تار تار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, پولیس والے کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا ایک بال تک وہ لوگ نہیں دیکھ پائے, میرے سر سے مطلب یہ بھی نہیں ہٹا پائے جو مسلح باندھ کے رکھتے ہیں, حجاب باندھ کے رکھتے ہیں, میرے یہ بھی مطلب وہ اپنے ان کے, حالانکہ مرد ہے خوب طاقتور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہوتی تھی, وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, تو میں اپنے آپ کو محفوظ بچا لیتی تھی ان لوگوں سے, ان درندوں سے اپنی عزت بچا لیتی تھی. تو کوئی عورت اور کوئی بھی ہو سکتا ہے جو اپنی عزت بچانا چاہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہے, خدا تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو وہ کتاب میں شیئر کروں گا, آپ لوگ پڑھیے, بہت انٹرسٹڈ ہے, اور اس طرح کی وومن اسٹوری آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. مریم جمیلہ کو جانتا ہے کوئی؟ مریم جمیلہ کسی نے نام سنا ہو؟ کوئی نہیں جانتا؟ نو سر. نو سر. نو سر. اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے پڑھنے کی. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں سے تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی جدید دور کی ہے. میں جدید دور کی مثالیں, ماڈرن زمانے کی مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کے زمانے میں کس طرح کی عورتیں رہی ہیں. سر ہاؤس وائفز ہے نا ہم لوگ, گھر میں بس بزی. مریم جمیلہ امریکہ کی رہنے والی ایک لڑکی رہتی ہیں جو یہودی ہوتی ہیں. یہودی تو جب دین کا اس طرح آج کے ٹائم پہ چرچا ہے, ہر جگہ سوشل میڈیا پہ ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مسلمانوں کو, تو اب سے 100 سال پہلے, کچھ سال پہلے, تو دین اسلام کا فکری سطح پر, علمی سطح پر, آئیڈیالوجیکل سطح پر اسی طرح کا بول بالا تھا. وہ کم کپڑے پہننے والی تھی, منی اسکرٹ پہننے والی تھی, لیکن وہ سمجھتی تھی کہ دین اسلام حق ہے, اور وہ صرف ماننے والی نہیں تھی کہ اللہ اللہ کرنے والی, نماز بھی پڑھتی تھی, اپنا بدن ڈھک کے, اپنا جسم ڈھک کے, لیکن ان کا علمی کام اتنا تھا کہ وہ دوسرے افکار, نظریات جو آ رہے تھے, اور جو ان کے خود ان کے مذہب میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں غلط غلط, تو ان تمام کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتی تھی. انہوں نے اسی ٹائم پہ مختلف آرٹیکلس اور ناولس لکھے تھے, اور بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملی ہیں وہ, اور پھر آخر میں ان کو کوئی خبر دیتا ہے, بڑے بڑے عالموں سے ملی, جس طرح آج کے ٹائم پہ بہت سارے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, لیکن ان کی زبان, ان کا اسلوب اور ان کی چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اس وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آخر کار وہ ان کو کوئی خبر دیتا ہے کہ مولانا مودودی نام سے کوئی انسان ہے. تو پھر مولانا مودودی سے ان کی خط و خطابت میں ان کی بات ہوتی ہے. مولانا مودودی پاکستان میں ہوتے ہیں, تو یہاں سے خط بھیجتے ہیں, وہ وہاں سے خط لکھ کے بھیجتی ہیں کہ میرے سوالات یہ ہیں, یہ یہاں سے مناسب جواب دیتے ہیں. تو سارے جب بھی ان کے سوال جواب چلتے رہتے ہیں, اور مولانا مودودی ان کو جان لیتے ہیں کیا ان کی فکر کیا ہے, اس کے بعد میں پھر کہتے ہیں کہ اب آپ کلمہ پڑھ لیجئے اور آپ اپنے وہیں اطمینان سے رہیے. اس عورت کا وہاں پر بھی پھر یہ نہیں ہوتی ہے, اس کی علمی, فکری اور وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کی بات تھی دین اسلام کے لیے, وہ امریکہ میں یہ رواج ہے کہ وہ گھر سے جب لڑکی یا لڑکا جوان ہو جاتا ہے, ان کو ماں باپ سے رخصت ہونا پڑتا ہے, وہ اکیلا اپنا کچھ بھی دیکھے, کہیں بھی رہے, تو وہ پھر باہر رہنے لگ جاتی ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ پڑھوں, مجھے کون پڑھا سکتا ہے, کس کی رہنمائی میں رہوں میں, کون میری رہنمائی کرے. تو پھر ایسی ویل ڈیولپ سٹی کو چھوڑ کر, امریکہ کو چھوڑ کر وہ آتی ہے, اور مولانا مودودی ان کے لیے باقاعدہ خط لکھتے ہیں, ان کے ماں باپ کے لیے خط لکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں آنا چاہ رہی ہے, آپ کی کیا رائے ہے. وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتے ہیں. تو اتنی ویل ڈیولپ سٹی کو چھوڑ کر, وہ سٹی کو چھوڑ کر, وہاں سے چھوڑ کر, اس جو بسا بھی نہیں تھا ابھی پوری طریقے سے پاکستان, ایک دم ریگستان, دھول اڑتی ہوئی جھگی جھگی جھونپڑیاں میں رہنے والے لوگ, تو یہاں آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگانے والی اور سمجھنے والی اور شہادت دینے والی عورتیں موجود ہیں. پھر یہاں آ کر وہ پڑھتی ہیں, دین اسلام کو سمجھتی ہیں, اور پھر وہ اسی مغرب ویسٹ پر تنقید کرتی ہیں. ان کی کتابیں بہت زبردست کتابیں ہیں, انگلش میں بھی اویلیبل ہیں, اور انہوں نے پھر اپنا لکھنے پڑھنے کا کام شروع کیا تھا. اور ان کے اوپر کتاب بھی ہے جو آپ کے لیکچر رہے ہیں کل کے, اس میں برادر مجتبیٰ فاروق صاحب, مغرب کی بے باک ناقدہ مریم جمیلہ, انہوں نے اس کے نام سے ان کے اوپر کتاب لکھی ہے, آپ کو مل سکتی ہے, آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال 20ویں 19ویں 21ویں صدی میں بھی اس طرح کی عورتیں گزری ہیں جنہوں نے بڑی بڑی شہادتیں دی ہیں اپنے رب کے لیے اور حقیقت کے لیے, سچائی کے لیے, اس کاسمیٹک ورلڈ کو کوڑے میں ڈالنے کے لیے جس کی طرف لوگ بھاگتے ہیں, اور صحیح راستے پر وہ آئی ہیں. تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, اور ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں.
تو ٹھیک ہے، میں وہ اونلی 5 منٹس وہ کتاب میں دیکھتا ہوں، تھی تو صحیح میرے پاس، میں نکال کے دیکھتا ہوں، اگر ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کرتا ہوں. پڑھیے گا، بہت انٹرسٹڈ ہے، آپ آن لائن منگا بھی سکتے ہیں، پڑھنی چاہیے آپ کو، فلپکارٹ وغیرہ سے مل جائے گی، اویلیبل ہے. تو ناول کی زبان ہے اس کی، پڑھنے میں مزہ آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. اونلی 5 منٹس، اور اردو میں منشورات نے چھاپی ہے، وہ صرف 5 منٹ کے نام سے. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس